معاویہ اور یزید کے ساتھ خلافت ملوکیت بن گئی تھی. یہ ایک طرح کی مسلم امپیریلزم تھی، اور معاویہ اور یزید سے لے کے ترکی کی خلافت تک یہ سلسلہ ملوکیت کا چلتا رہا. اسلام میں شہنشاہیت حکمران رہی. نتیجہ یہ کہ خود جہاں مرکز تھا ترکی میں خلافت کا، وہاں خلافت کے نظام کے خلاف جمہوری اقدار پنپتے پنپتے فروغ پاتے پاتے بغاوت کی صورت اختیار کر گئی، اور اس جمہوری عوامی تحریک جو ترکی کی خلافت کی تھی، اس کی قیادت کی سعادت اتاترک کے نصیبوں میں تھی. چنانچہ اتاترک نے فتح پائی، اور ان کی فتح کے پیچھے عوام کی حمایت تھی. جہاں تک سرکاری وسائل کا تعلق تھا وہ تو خلافت کے پاس تھے سارے. تو اتاترک نے جب خلافت کو ختم کر کے ترکی میں جمہوریت کی بنیاد رکھی، تو اس وقت علامہ اقبال اور قائد اعظم جو خلافت تحریک سے بالکل الگ رہے تھے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اسلامی خلافت نہیں، یہ امپیریلزم ہے. تو اس وقت قائد اعظم، اس سے پہلے اقبال، انہوں نے ترکی میں جو تبدیلی آئی تھی اس کا خیر مقدم کیا. یہ بات زبان زد عام ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ قائد اعظم کی سب سے پسندیدہ کتاب کمال اتاترک کی بایوگرافی تھی، جو اسے بار بار پڑھا کرتے تھے. علامہ اقبال بھی خلافت کی تحریک سے بالکل الگ رہے، اور جب اتاترک کی مخالفت شروع ہوئی، پنڈت جواہر لال نہرو نے جب یہ لکھا کلکتہ کے ایک میگزین میں کہ اسلام کی جو حکومت ہے، سیاست ہے، وہ ختم کر دی ہے کمال اتاترک نے، تو اس کے جواب میں اسی کلکتہ ریویو میں اقبال نے ایک طویل مضمون لکھا جس کا عنوان تھا In reply to questions raised by پنڈت جواہر لال نہرو، اور اس میں یہ کہا کہ اتاترک نے جو کچھ کیا ہے وہ اسلام کی روح کے مطابق ہے، اور اتاترک کا یہ عمل عین اسلام ہے. اور یہ اگر آپ کہیں تو میں انگریزی میں ہی مجھے یاد آ گیا ہے یہ جملہ اقبال کا کہ I will do the same in Muslim India if I have the power to do so. یعنی جو اتاترک نے ترکی میں کیا، میں اسلامی ہند میں وہ کرنا چاہتا ہوں، کر گزرتا اگر میرے پاس پاور ہوتی اس طرح سے جس طرح سے اتاترک کے پاس تھی. تو اتاترک کو اس نے جس طرح سے انہوں نے دشمن اسلام ثابت کرنے کی کوشش کی تھی ہمارے ملاؤں کی طرح، پنڈت نہرو نے، اقبال نے اس کی تردید کی اور کہا کہ اس معاملے میں کمال اتاترک کا پیروکار ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ اقبال اور قائد اعظم خلافت تحریک سے الگ تھلگ رہے. انہوں نے مخالفت بھی نہیں کی، لیکن اس تحریک میں وہ شامل بھی نہیں ہوئے، اور جب زیر بحث آتی تھی وہ تحریک تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے، یہ امپیریلزم ہے، اور اسلام جو ہے وہ امپیریلزم کی اپنے اندر کوئی گنجائش نہیں رکھتا.